السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم احباب و اخوات، امید کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو خوش و خرم رکھے۔ تاریخ اسلام کے ابواب عظیم مرد و خواتین کی عظیم الشان کارہائے نما سے بھرے پڑے ہیں۔ ہزاروں لاکھوں کروڑوں صفحات سیاہ کیے گئے ہیں۔ ان کی خوبیوں، ان کے نوادرات، ان کے حسن کردار اور ان کی جانبازی، وفاشیاری، پرہیزگاری اور شہسواری کی، ان کے علوم و فنون سے آج ہم آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہے ہیں ایک عظیم خاتون، خاتون جنت، خاتون باکمال، سیدہ حضرت جمیلہ بنت مصفح رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت طیبہ کا روشن باب۔ یوں تو جمیلہ بنت مصفح رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت طیبہ بڑی ہی روشن اور تابناک ہے۔ مورخین اور سیرت نگاروں نے ان کے متعلق، ان کے ذہانت و فطانت اور حسن طبع کے متعلق لکھا ہے کہ وہ بڑے ہی ذہین اور طبع خاتون تھی، جو ادب و شعر سے بھی دلچسپی رکھتی تھی۔ اپنے بہادروں کی تعریف کرتے ہوئے ایک شعر میں کہتی ہیں، جب ہمارے قبیلے کے بہادر چمکتی ہوئی تلواریں ہاتھ میں پکڑ کر گھوڑوں پر سوار ہوتے اور میدان دغا میں اترتے ہیں تو بڑے بڑے شہسوار میدان چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ ایک اور شعر میں ان کی تلوار کے بارے میں کہتی ہیں کہ ان کی تلوار کی دھار سے ایسا خون نچڑ رہا ہے جو دشمن کی بہادری پر دلالت گناہ ہے، یعنی وہ دشمن کو حقیر اور کمزور نہیں خیال کرتی بلکہ اسے بہادر اور شجاع بتاتی ہیں، کیونکہ کمزور اور بزدل دشمن سے مقابلہ کرنا بہادر کی شان کے خلاف ہے۔ اسی طرح ان کا ایک اور شعر ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ بلا شبہ دشمن بہت زور آور اور قوانین جنگ کے ماہر تھے، لیکن ہمارے بہادروں کی تلواروں کی مسلسل ضرب نے ان کا اس طرح تعاقب کیا کہ وہ بزدلوں کی طرح پیٹ پھیر کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ آگے کہتی ہے، ہمارے نیزے کی انی نے ان کے جسموں میں پیوست ہو کر ان کی ہڈیاں توڑ ڈالیں اور بڑے بڑے معزز اور جری انسان دیکھتے ہی دیکھتے مٹی کا ڈھیر بن گئے۔ جمیلہ کب دائرہ اسلام میں داخل ہوئیں، اس سلسلے میں کوئی قطعی بات معلوم نہیں ہو سکی، البتہ اتنا معلوم ہوا ہے کہ ظہور اسلام کے کئی سال بعد مسلمان ہوئی۔ قبول اسلام کے بعد تنہائی کی زندگی بسر کرنے لگی تھی۔ ان کا بہت بڑا مشغلہ اللہ کی یاد، خدمت خلق اور لوگوں کی تعلیم و تربیت تھا۔ ان سے روایت حدیث کرنے والوں میں حضرت فضیل بن مرزوق جیسے جلیل القدر حضرات شامل ہیں۔ ایک مرتبہ دوران درس اپنے شاگردوں سے کہا، جب تمہارے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات گرامی بیان ہو رہے ہوں تو پوری توجہ اور کامل غور سے سنو۔ جس مجلس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے فرامین کا تذکرہ ہوتا ہے وہ بابرکت مجلس ہے۔ ایسی بابرکت اور پاکیزہ مجالس میں بیٹھنے کے لیے ہر وقت کوشاں رہو، اس سے تمہارے دلوں کی سیاہی دھل جائے گی اور قلب سے غلط اثرات ختم ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ، کتنی عظیم اور گراں قدر بات ہے۔ جن لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میسر ہوئی وہ بلند بخت لوگ ہیں۔ ان سے حصول علم کی کوشش کرنا تمہارے فرائض میں داخل ہے۔ اب یہ لوگ دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، ان سے کسب فیض کرو، ان کی باتیں ذہن میں محفوظ کر لو اور ان کے عمل کو اپنے لیے مشعل راہ ٹھہراؤ۔ سیدہ حضرت جمیلہ بنت مصفح رضی اللہ تعالی عنہا عمدہ ترین عادات اور بہترین اطوار کے حامل تھے۔ کسی کی کوئی تکلیف
دیکھتی تو تڑپ اٹھتی اور اس کی مدد کے لیے سائی ہوتی، غرباء و مساکین کی اعانت کرتی اور ان کی مجلس کو پسند فرماتی، امراء سے میل جول اور ان کے ہاں جانے سے احتراز کرتی، کسی کے کام کاج کا موقع ملتا تو اس میں راحت محسوس کرتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام علیہم الرضوان کے دور کو اکثر یاد کرتی اور اس دور کی باتوں کے تذکرے میں دلچسپی لیتی۔ اگر کسی سے کوئی غلطی ہو جاتی اور وہ اپنی غلطی کے بنا پر مستوجب سزا بھی ہوتا تو معاف کر دیتی۔ ہر شخص سے ان کی ذہنی رسائی کے مطابق بات کرتے، اپنا کام خود انجام دیتی، کسی سے سوال کرنے سے احتراز کرتی، ازواج مطہرات طیبات اور خانوادہ رسالت مآب کی انتہائی تکریم کرتی۔ حضرت سیدہ جمیلہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک قابل رشک بات یہ تھی کہ تلاوت قرآن حکیم کثرت سے کرتی۔ قرآن کے مطالب پر ان کی نظر تھی، اس کے بعض مقامات کو سمجھنے کے لیے جو لوگ ان کے پاس آتے وہ وضاحت سے ان کو بتاتی کہ قرآن کے ان مقامات کا کیا مطلب ہے اور کن کن صحابہ نے ان مقامات کو کس طرح سمجھا ہے۔ ایک مرتبہ قرآن پڑھ رہی تھی کہ سورہ کہف کے ایک مقام پر زبان روک لی۔ ان کے ہم نشینوں نے دیکھا کہ تھوڑی دیر کے توقف کے بعد آنکھوں میں آنسو آ گئے ہیں اور فرماتی ہیں، یہ دنیا اور اس کے مال و بنال ناپائیدار اور ختم ہونے والے ہیں، ان سے جس قدر وابستگی اختیار کرو گے اسی قدر منافع اخروی سے دور اور منافع دنیاوی سے قریب ہوتے جاؤ گے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تمہاری روحانیت کی دنیا تاریک ہو جائے گی، حرص و طمع تم پر مسلط ہو جائیں گی اور دنیا طلبی کی خواہش تمہاری شجاعت کو ختم کر کے تمہیں بزدل بنا دے گی۔ تمہارے اندر جنگ و جہاد کے جو جذبات موجزن ہیں اور جن سے متصف ہونا ایک مسلمان کے لیے بہر کیف ضروری ہے وہ رخصت ہو جائیں گے اور آرام طلبی اور سہل پسندی تمہارا شیوا بن جائے گی۔ انہوں نے لمبی عمر پا کر انتقال کیا۔ خلیفہ ثالث داماد رسول سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ خلافت کے آخری دور میں زندہ تھی، اور جب مدینہ منورہ میں فتنہ و فساد کی آگ بھڑکنے کے لیے پر تول رہی تھیں اور سازشوں کے جال بچھائے جا رہے تھے، ان دنوں یہ خواتین کو تحمل و بردباری اور انکسار تواضع کا درس دیتی۔ ان کا کہنا ہے کہ فتنے کی آگ کو ہوا دینا اپنے آپ کو ہلاکت کے حوالے کرنے کے مترادف ہے۔ جو شخص غیر مساعد حالات اور ناموافق فضا میں صبر کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیتا ہے وہ عقل سے عاری اور فہم و فراست سے بے بہرا ہو جاتے ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ سیرت طیبہ کا روشن باب تھا سیدہ جمیلہ بنت مصفح رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ اس واقعے کا ہر پہلو روشن، تابناک اور نصیحت آموز ہے، لہٰذا امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آیا ہو۔ اگر آپ کو پسند آیا ہو تو اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک کریں، کمنٹس کے ذریعے اپنے تاثرات کا اظہار کریں اور چلتے چلتے چینل کو سبسکرائب اور پیج کو فالو کرتے جائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو شاداں و فراہ رکھے اور ان عظیم ہستیوں پر بے پناہ اور کروڑہاں کروڑ رحمتیں نازل فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔